بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینٹ ایپ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے لیے ہم سمر پیک سے بھی مدد لیں گے اور ریسورس پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kentabpublisher.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 1 کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے القرآن الکریم اور آج ہم پارہ نمبر 4 کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات حاصل کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم۔ آج کا ہمارا پہلا SLO ہے پارہ 4 تا 6 کی قرأت کر سکیں، اور ہمارا دوسرا SLO ہے قرآن کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر سکیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ سبق میں آج ہم پارہ نمبر 4 کے بارے میں اہم مضامین کو دیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے پارہ نمبر 1، 2 اور 3 کو پڑھا اور اس کی دیکھ کر تلاوت کی۔ ہماری اس کلاس میں پارہ نمبر 4، 5 اور 6 نصاب کا حصہ ہے، جس کو آپ نے ناظرہ قرآن پاک کی صورت میں پڑھنا ہے اور تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے۔ پارے کے آغاز سے پہلے ہم مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ پارہ نمبر 4 کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات حاصل کریں۔ آپ نے اپنے طور پر بھی پارہ نمبر 4، 5 اور 6 کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنی ہے، اپنے پاس لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ مثلا پارہ نمبر 4، 5 اور 6 میں کون کون سی صورتیں ہیں، پارہ نمبر 4 میں کتنے رکوع ہیں، اس سپارے میں کتنی آیات اور کتنے صورتیں ہیں، جو صورتیں جس پارہ میں موجود ہیں اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، اس صورت میں کتنے سپارے، کتنے رکوع ہیں اور کون کون سے مضامین اور اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ چلتے ہیں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 کا نام ہے لن تنالو۔ لن تنالو، اور اس سپارے میں مضامین کے لحاظ سے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے سورہ آل عمران کا بقیہ، اور اس کے بعد سورہ نساء کا کچھ ابتدائی حصہ۔ پارہ نمبر 4 میں یہ 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یعنی سورہ آل عمران کے بقیہ حصے میں 5 اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات، خانہ کعبہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ دوسری اہم بات، باہمی جوڑ یعنی مسلمانوں کے آپس کے اتفاق اور اتحاد پر زور دیا گیا ہے، اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ تیسری اہم بات جو کہ سورہ آل عمران میں موجود ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا، اچھی باتوں کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر اس کا مطلب ہے برائی سے روکنا۔ اور اس صورت میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ بہترین امت ہے، اس لیے کہ بھلائی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چوتھی اہم بات، اس صورت میں 3 غزوات کا ذکر ہے۔ غزوات جمع ہے غزوہ کی، جیسے کہ آگے لکھا ہوا ہے، اور غزوہ کہتے ہیں اس لڑائی کو اور اس جہاد کو جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس یعنی خود شریک ہوں۔
کون سے 3 غزوات کا ذکر ہے؟ سب سے پہلے ہے غزوہ بدر، اسلام کا پہلا غزوہ جو کہ سن 2 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد غزوہ احد، اور اس کے بعد غزوہ حمراء الاسد۔ اور آخری اور 5ویں بات ہے، کامیابی کے 4 اصول بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے صبر، مصابرہ، مرابطہ اور تقوی۔ یہ 4 کامیابی کے اصول بتائے گئے ہیں جو کہ سورہ آل عمران کے 5 اہم باتوں میں سے آخری بات تھی۔ دوسرا حصہ یعنی سورہ نساء کا ابتدائی حصہ جو اس پارے میں موجود ہے، اس میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یتیموں کا حق اور اس کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے بارے میں احکامات موجود ہیں کہ ان کا مال حوالے کر دیا جائے اور کب کیا جائے اور کب ہم ان کا مال روک سکتے ہیں، اور یہ مال روکنے کا حق کس کو ہے، یہ پوری تفصیل سورہ نساء کے ابتدا میں موجود ہے۔ دوسری اہم بات تعدد ازواج، یعنی ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط رکھی گئی ہے عدل کی اور انصاف کی، یعنی ادائیگی حقوق کی۔ تیسری اہم بات میراث کے حوالے سے کچھ احکامات بیان ہوئے ہیں، جن میں اولاد، ماں باپ، بیوی، کلالہ کے حصے بیان ہوئے، اس قید کے ساتھ یعنی اس شرط کے ساتھ کہ پہلی وصیت ادا کر دی جائے۔ چوتھی اور آخری اہم بات جو اس سپارے میں لکھی گئی اور اس صورت میں موجود ہے، وہ ہے محرم عورتیں، یعنی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں اور بہویں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہیں وہ 4 اہم باتیں جو کہ سورہ نساء کے ابتدائی حصے میں جو کہ پارہ نمبر 4 میں موجود ہے اس میں موجود ہیں۔ آپ نے پہلے حصے یعنی سورہ آل عمران کے آخری حصے میں موجود 5 باتیں اور سورہ نساء کے ابتدائی حصے میں موجود 4 باتیں ذہن نشین کرنی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر معلومات بھی آپ نے خود پارہ نمبر 4 سے جمع کرنی ہے اور اپنی نوٹ بک پر لکھنی ہے۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ گھر کا کام آپ کی کتاب سے لیا گیا ہے، جن میں آپ سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں۔ سورہ نساء کون سے پارے میں ہے؟ زیر، زبر اور پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تیسری بات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کہتے ہیں؟ اور آخری سوال ہے سورۃ المائدہ قرآن مجید کے کون سے پارے میں ہے؟ یہ 5 سوالات آپ نے خود حل کرنے ہیں اور ان کے جوابات آپ نے تلاش کرنے ہیں، اور اس کے بعد جو جواب آپ کو درست لگتا ہے آپ نے اس جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اگلا گھر کا کام جو کہ آپ کے SLO سے متعلق ہے، پارہ نمبر 4 مسجد کے امام یا قاری صاحب سے تجوید کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق خوب غور سے سنا ہوگا اور آپ خود بھی پارہ نمبر 4 کے بارے میں ہر قسم کی اور خاص طور پر قرآن کی بنیادی معلومات حاصل کرنے کے لیے ضرور بھرپور کوشش کریں گے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔